کہ مطلب ہم گھروں کے اندر بیٹھ کے یا بستر کے اوپر لیٹ کے ہم بڑے ایزلی جو ہے نا کریٹکس رکھتے ہیں نظام کے اوپر، پالیسیز کے اوپر، لیکن وہ فیل نہیں ہے یوتھ کے اندر، وہ سینس آف بلونگنگنیس ایک نہیں ہے کہ لوگ وہ فیل ہی نہیں کرتے کہ اگر گلگت بلتستان کے اندر یہ ایشو ہے تو دیٹ از آور ایشو۔ پروگرام جستجو میں خوش آمدید۔ ناظرین، انسان کی زندگی اور معاشرے کے ارتقاء میں سیاست کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ایسے پالیسیز بناتے ہیں، جو ایسے قوانین بناتے ہیں جن کا انسان کی زندگی پر اور معاشرے پر دور رس جو ہے نا وہ نتائج جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں ایک ایسے نوجوان سیاستدان اور سوشل ورکر موجود ہیں جنہوں نے بڑا نام کمایا اور بڑے مشہور ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف سعید سخی۔ ہم آپ کو آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آصف۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ آصف، ہم نے کہا کہ سیاست کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگیوں پر اور بے شک معاشرے کے اوپر بھی، تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ایک نوجوان ہیں، تعلیم کے فوراً بعد وہ کیا چیز تھی آپ کو سیاست کی طرف لے کے آئے؟ جی امجد بھائی، پہلے تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو بیکاز آپ نے جو پلیٹ فارم دیا ہے، اور خاص کر ہم جیسے نوجوان جو پولیٹکس سے دور بھاگتے ہیں ان کو آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو انکریج بھی کرتے ہو اور پروموٹ بھی کرتے ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو سوال ہے کہ ایک نوجوان کا پولیٹکس کی طرف کس طرح یعنی وہ کس طرح موٹیویٹ ہوا، کس طرف آئے؟ جی بالکل۔ تو یہ میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں پولیٹکس میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں ڈیورنگ ایجوکیشن کیریئر جب میں کراچی یونیورسٹی سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم تھا، تو تب عطاباد ڈیزاسٹر کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت سفر کیا۔ جی بالکل۔ تو جس میں خاص کر جو تب فیس کا جو ایشو تھا سرکار کی طرف سے انہوں نے اناؤنس کیا، جو کہ ایک پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے کہ ایک نظام ہے، اس میں اس دور کے حکومت نے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے جو ہے نا فیس پے کریں گے، آپ اپنے پیسے جو ہے نا ضائع نہ کریں، چونکہ آپ ڈیزاسٹر ہٹ ایریا سے بلونگ کرتے ہو۔ تو گوجال کے کافی نوجوانوں نے، چونکہ ہم جس بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اکانومکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے، ہم دور جاتے، کراچی جاتے، جو فیسلٹیز یہاں نہیں ہے، ہم مجبوراً جو ہے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے، اپنے گلگت بلتستان کو چھوڑ کے ہم شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی کی طرف سے کافی اسٹوڈنٹس کو پریشرائز کیا اور کافی اسٹوڈنٹس کو وہ ڈراپ آؤٹ کرنے لگے۔ تو تب ہم نے وہاں پہ ایک آرگنائزیشن فارم کیا جو گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے، جو کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر رجسٹرڈ ایک آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ ونگ ہے۔ تو اس میں نے ایز اے وائس چیئرمین کام کیا۔ تو تب ہم نے وہاں پہ ڈیل کیا کافی ایشوز کو، یا کہ پولیٹیکل فگرز کو اپروچ بھی کیا، بٹ انلکلی ہم وہ بچوں کے فیس ان کو پے نہیں کر سکے، جو کہ حکومت کی طرف سے ایک اناؤنس ایک گرانٹ دیا گیا تھا۔ تو تب میں نے سوچا کہ جب میں پولیٹیکل فگرز کو میں اپروچ کر رہا تھا تو وہ ایجوکیشن کو اگنور کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا یار وہ کیا چینل ہے یا کیا اپروچ ہونا چاہیے کسی اسٹوڈنٹ کا، کہ مطلب میں فیل کر رہا تھا کہ ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ ہیلتھ کے اوپر کام کرے، ایجوکیشن کے اوپر کام کرے، جو کہ ایجوکیشن اور خاص کر یوتھ کے اوپر کام کرے۔ اور یوتھ جو ہے کہ آپ پاکستان کے پاپولیشن میں دیکھیں تو 64% جو ہے نا آپ کے پاپولیشن میں یوتھ ہے، اور اس بلک کو اگنور کرنا مطلب آپ اپنے جنریشن کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو آپ نے سوچا کہ آپ اس بلک کو، یوتھ کے جو یوتھ ہیں ان کو آپ ریپرزینٹ کریں گے، اس لیے آپ سیاست میں۔ جی بالکل، بہت زبردست آصف صاحب، بہت زبردست۔ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست میں جو ہے نا آپ نے حصہ لیا، اس کے بعد آپ ریئل جو ہے نا ریئل ٹائم سیاست میں آپ آ گئے۔ تو سیاست سے باہر سیاست کچھ اور نظر آتی ہے،
سیاست کے اندر ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, آپ اس میں رہے ہیں, تو کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے اس میں؟ اس میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ خاص کر میں اسپیسیفکلی گلگت بلتستان کے اگر میں بات کروں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے کہ مطلب ہم گھروں کے اندر بیٹھ کے یا بستر کے اوپر لیٹ کے ہم بڑے ایزلی جو ہے نا کریٹیکس رکھتے ہیں نظام کے اوپر, پالیسیز کے اوپر, لیکن وہ فیل نہیں ہے یوتھ کے اندر, وہ سینس آف بلونگنگنیس ایک نہیں ہے کہ لوگ وہ فیل ہی نہیں کرتے کہ اگر گلگت بلتستان کے اندر یہ ایشو ہے تو دیٹ از آور ایشو, مطلب ہمارے ایشو ہے, ہمیں اس میں خود کو انڈلج کر کے اس پرابلم کو سولو کرنا ہے. تو وہ سینس آف بلونگنگنیس نہیں ہے. اور یوتھ کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک اسکیپیزم ہے, وہ اسکیپ کر رہے, یہ بھی ایک پولیٹکس ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ایک سیاسی چال میں کہوں گا کہ وہ اگر آپ کسی سچویشن میں اگر یوتھ کو ڈالے تو وہ دے ول سے کہ یہ ہمارے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم جو گلگت بلتستان کے اوپر جتنے ایشو ہے یا یوتھ ریلیٹڈ جتنے ایشو ہے, ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے, جب تک سینس آف بلونگنگنیس نہ ہو یوتھ کے اندر یا عوام کے اندر, شعور نہ ہو, تو یہ بہت ایک ٹف جاب ہے جو کہ باہر سے بہت نارمل لگتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی بہت کمفرٹ زون میں ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, فینٹیسی ہے, بٹ ان ریئل آپ یقین مانیں کہ آپ کو بہت سفر کرنا ہوتا ہے. آپ کو گھر کے اندر ٹارچر کیا جاتا ہے, پھر آپ گاؤں کے اندر ٹارچر ہوتے ہو, کیونکہ ہمارے ایک جو نظام ہے اس میں ایک کلچر بھی ہے کہ آپ وائٹ کالر لوگوں کو جو ہے نا معاشرے کے اندر پروٹوکول دیتے ہو, رسپیکٹ دیتے ہو, ان کو آپ انکریج کرتے ہو. اور جو سیاسی لوگ ہیں, اور سیاست کو میں سمجھتا ہوں اتنا کوئی بدنام کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک دو دوست آپس میں مذاق بھی کر رہا ہو یا کوئی ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ اگر کوئی ڈوج یا دھوکہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ میرے خلاف سیاست نہ کریں. تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سیاست کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک مین پیلر ہے, جس طرح آپ کا ریلیجن ایک پیلر ہے, میکس ویبر کا ایک کوٹ ہے کہ ریلیجن, آپ کے فیملی, آپ کے پیر گروپ, آپ کے اسکول, یہ سارے ایک انسٹیٹیوشنز ہے, پیلر ہے جس پہ آپ کے سوسائٹی فارمڈ ہے. تو اس میں پولیٹکس بھی ہے. اگر آپ ایک پیلر کو اگنور کرو گے, جو کہ میں سمجھتا ہوں مین پیلر ہے, آپ کے تمام لیجسلیشن سے لے کے پالیسی سے لے کے آپ ہر چیز پہ پولیٹکس کر رہے ہو, تو لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے ہمارے یوتھ کو, تو لوگ نہیں چاہتے اس طرف آنے, جسے ڈرتے. بالکل, آپ نے کہا کہ بہت سارے فیکٹرز کا آپ نے نام لیا کہ ان فیکٹرز کی وجہ سے, ان ایلیمنٹس کی وجہ سے یوتھ جو ہے وہ انکریج نہیں ہوتا کہ وہ آئے سیاست میں حصہ لے لے. تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ دو تین چیزیں جن کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ ان وجوہات کی وجہ سے یوتھ پازیٹیو پولیٹکس کی طرف نہیں آ رہے, ہم یہاں پہ بات کریں پازیٹیو پولیٹکس کی طرف, کہ وہ کنسٹرکٹیو پولیٹکس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو پولیٹکس کی طرف نہیں آ رہے, تو کیسے آئے پھر یوتھ؟ سر اس میں پولیٹکس اٹ سیلف از اے پازیٹیو تھنگ, میں جو سمجھتا ہوں نا, اور اس کا کوئی نیگیٹو سائڈ نہیں ہے. پر انفارچونیٹلی لوگ جو ہے نا پولیٹکس کو, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ سیاست کو پتہ نہیں کیوں غلط سمجھتا ہے. گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے فیملی ممبرز آپ کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پولیٹکس کی طرف نہ جائیں. تو یہ اس کو ایک, اگر میں کہوں کہ ایک پلاننگ کے تحت لوگوں کو اس مین چیز سے دور رکھا گیا ہے. تو اگر میں یہ سجیسٹ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو گھر کے اندر, فار ایگزامپل جس طریقے سے آپ نے آج ایک پولیٹیکل ورکر, ایک کارکن کو بلا کے آپ نے انکریج کیا ہے, تو یہ تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی ہونا چاہیے, یہ گھر کے اندر فیملی گروپس کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ آپ جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ کسی سے پیسے نہیں لیتا ہے نہ, وہ جو سفر کر رہے ہوتا ہے وہ دوسرے کسی پولیٹیکل جینوئن پولیٹیکل ورکر کو ہی احساس ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, جس طرح آپ کا ادارہ ہے, یہ میڈیا گروپ ہے, اور اس طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم گھر کے اندر سے کسی بندے کو پولیٹکس کی طرف انکریج نہیں کریں گے تو ہم سفر کرتے رہیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں. ایک اور سوال اسی سوال سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ نوجوانوں کو بالکل پولیٹکس میں آنا چاہیے. بالکل. یہاں پہ ہم ایجوکیشن کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان پولیٹکس میں آنا چاہتا ہے
تو وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آ جائے, ایٹ لیسٹ ایک لیول تک ایجوکیشن کر کے آئے, یا وہ تعلیم حاصل کیے بغیر وہ پولیٹکس میں آ جائے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر ایجوکیشن از ویری اسینشیل جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اب وہ سیاست نہیں رہا جو پہلے لوگ کرتے تھے. مطلب لوگوں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یار ہم سیاست میں جا کے ٹھیکہ اٹھائیں گے اور کلوٹ بنائیں گے. تو اب وہ جو نوجوان ہے نا, یہ کلوٹ, ٹینکی اور ان چیزوں سے وہ کافی اوپر ہے. جو جدید لوگ ہیں, تو جدید ایجوکیشن یعنی ماڈرن ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں. اور ایجوکیشن از امپورٹنٹ بیکاز آپ کو جو میسج ہے, جو آپ کے آئیڈیالوجی ہے, جو آپ کے منشور ہے, جو آپ کے نظریہ ہے, جو آپ کے فلسفہ ہے, اس کو آپ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایجوکیشن کو آپ ایز اے لینگویج لے لیں, لینگویج کو ایز اے میڈیم لے لیں, تو اس کو آپ اپنے میسج کو جو لوگوں عام ماسز کے اندر افیکٹو بنا سکتے, ماسز کے اندر اپنے میسج کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کا ایجوکیشن ایجوکیٹڈ ہونا لازمی ہے. اور خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید ایجوکیشن یعنی ماڈرن ایجوکیشن کی پورے گلوبلی کیا چل رہا ہے وہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آپ کے خطے کو اس وقت افیکٹ کر رہا ہے. آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, آپ ایک پولیٹیشین بھی ہیں, ساتھ ساتھ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں. تھوڑا سا اپنے سوشل ورکنگ کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں, اور ساتھ ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ گلگت بلتستان کے یوتھ کو آپ کا کیا خاص پیغام ہوگا, یہ بھی ہمیں کائنڈلی بتا دیں. سر میں خود جو سمجھتا ہوں کہ سوشل ورک اور پولیٹیکل ورکر میں بہت ڈفرینٹ وہ آپ کے ڈفرینس ہے, لیکن یہ کہ سوشل ورکنگ کے اندر ہم نے کوشش یہ کیا کہ جو مطلب لوگ بہت مجبور ہے, وہ نظام سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ تحصیل کے اندر یا پولیس کیس کے اندر ایف آئی آر ہوتا ہے, قانون کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں اپروچ کرنا چاہیے, لو کا سینس نہیں ہے. تو ہم نے ان 6 سالوں کے اندر گراؤنڈ پہ یہی کام کیا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہے, بیسک رائٹس کیا ہے. جہاں تک یوتھ کے لیے میسج ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹکس کوئی خراب چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پولیٹکس بہت ایک مین پیلر ہے اس سوسائٹی کے اندر, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پولیٹکس کو کس طرح لے کے جاتے ہیں. بالکل. تو میں نوجوانوں کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پولیٹکس سے دور بھاگو گے تو مجھ جیسے کوئی انکمپیٹنٹ کہے, یا وہ نور پامری صاحب نے سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کوئی 4 سال پہلے کہ اگر اچھے لوگ جو ہے نا وہ پولیٹکس کو پسند نہیں کرتے, دس از دا ریزن کہ برے لوگوں نے اس اسپیس کو ریپلیس کیا. ماشاء اللہ اچھے, آپ بڑا اچھا کریں, آپ اچھے یوتھ ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ آصف صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے آصف سعید سخی ہمارے ساتھ, آپ نے پروگرام دیکھا, بہت بہت شکریہ آپ کا.